علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ، یہ جو لوگ وفات پا جاتے ہیں، لوگ بڑا دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کس نے وفات پائی، کون اتنا جو ہے خوش قسمت ثابت ہوا، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ رمضان کی کیا ویلیو ہے اگر اس میں کسی بھی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو؟ جی بالکل، یہ بات ویسے تو اعمال کا دار و مدار جو ہے نا وہ خاتمے پہ ہوگا، جس طرح وہ حدیث پاک میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پہ ہوتا ہے، جس کا خاتمہ اچھا ہے تو اس کی دنیا و آخرت بھی اچھی ہے۔ تو اب یہاں پہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جس کی موت واقعہ ہوتی ہے، یقیناً وہ خوش نصیب اس حوالے سے ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النیران، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں کیونکہ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جنت کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں جو ہے نا وہ بندے کی بخشش پہ آئی ہیں کہ رب تعالیٰ کی رحمت پکار کے بندے کو جو ہے نا وہ آوازیں دے رہی ہے کہ آ جاؤ میری رحمت کی طرف، یا باغی الخیرات قدم، اے نیکی کے طالب قدم بڑھا، و یا باغی السیئات اقصر، اے گناہ کرنے والے اپنے قدموں کو روک لے۔ تو وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کو ماہ رمضان میں اور روزے کی حالت میں اگر موت آئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے تو ایک حبشی جو تھا وہ آب زمزم کے کنویں میں گر کر جو ہے نا اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اسی حالت میں ہی، احرام کی حالت میں ہی دفن کر دو، یہ قیامت تک حج میں ہے، جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کا تلبیہ جاری ہوگا، اور اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے جو اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھتا رہے گا۔ یعنی جس حالت میں بندہ اس دنیا سے جاتا ہے قیامت کے دن وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ ایک تو روزہ جو ہے اس کی عبادت